بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ شرح جامی کا پہلا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جی، تو شرح جامی کا جو پہلا سبق ہے آج 5 اپریل ہے، غالباً 16 شوال ہے، سن 1447 ہجری اور 2026 بروز اتوار۔ آج پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو شرح جامی بہت ہی زیادہ اہم کتاب ہے نحو کی دنیا میں، اور سب سے پہلے تو ہم کتاب سے ہی متعلق پڑھیں گے، جس طرح ہم مقدمۃ العلم پڑھتے ہیں، مقدمۃ الکتاب پڑھتے ہیں۔ تو مقدمۃ العلم یعنی علم نحو کا جو مقدمہ ہے وہ تو خیر آپ نے اولى میں بھی پڑھا اور علم النحو کے اندر اس کے حوالے سے، ثانیہ میں بھی پڑھا ہدایت النحو کے حوالے سے، اور کافیہ میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو اب شرح جامی ہم 4تھے سال میں جو جا رہی ہے، تو اس لیے ہم اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ باقی مقدمۃ الکتاب کی طرف ہم جائیں گے اور مقدمۃ الکتاب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے بھی شرح جامی کا اپنا مقدمہ مشہور ہے، تو آپ نے اس میں دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں نصاب کے اندر شرح جامی مبنیات تک کا آپ کا نصاب ہے وفاق کا، اور ساتھ لکھا ہے مع مقدمہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ غالباً پہلے مقدمہ نہیں ہوتا تھا، بعد میں شامل کر دیا گیا، آپ کی برکات ہوں گی۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم شرح جامی سے متعلق مقدمۃ الکتاب کے حوالے سے ہم ابتدائی کچھ باتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ تمہیدی مباحث، اس کے بعد پھر ہم کتاب کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات تو یہی ہے مقدمۃ العلم سے متعلق کہ نحو کہ میں نے آپ کو اولى میں بتایا تھا کہ 14 معنی آتے ہیں۔ 14 معانی میں سے چند معانی جو آپ کے سامنے میں نے اس وقت بھی رکھے تھے، جن میں سے ایک معنی ہے مثل، اس جیسا ہونا، دوسرا قصد، ارادہ کرنا، اور تیسرا صیانت، بچنا بچانا، مقدار، اندازہ وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے نوع، اور نوع قسم کو کہتے ہیں، اور اسی طرح صرف کرنا، خرچ کرنا، اور قبیلے کے معنی میں بھی آتا ہے، اعراض کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو صرف کرنا اگر پھیرنے کے معنی میں لیں تو پھیرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ بہت سارے معنی۔ اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے جب ہم کہتے ہیں علم نحو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا یتنحى عن المکان، کہ وہ اپنی جگہ سے پھر کیا ہو جائے، علیحدہ ہو۔ وضو کرتا ہے پاؤں دھونے کے لیے، پھر یہاں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، وہاں سے تھوڑا سا علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو یتنحى وہ اسی نحو سے بنانا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس اپنی جگہ سے اعراض کر لے، اعرض عن مکانہ، اپنی جگہ سے کیا کر لے، جی اعراض کر لے وہاں سے، یہ مکانہ، اپنی جگہ سے جو ہے اعراض کر لے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو ہم نے معنی مراد لینا ہے وہ ہے مثل اس لیے ہے ان معنی میں سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا نا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کی جگہ ورسول ہی پڑھ رہا تھا، تو ظاہر بات ہے یہ کفری معنی بن رہا ہے نا کہ اللہ بری ہے، اس کے رسول بھی بری ہیں۔ اصل تو یہ ہے نا کس سے، مشرکین سے، سورہ براء، سورہ توبہ۔ لیکن اس نے ورسول ہی جب پڑھا تو مطلب تو بالکل الٹ ہو گیا نا کہ اللہ بری ہیں مشرکین سے بھی اور تو رسول سے بھی بری ہیں، یہ تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ نئے لوگ، خاص کر اجمی لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، عربی کی جن کو شناسائی نہیں ہے، تو اس طرح کی غلطیاں تو کرتے رہیں گے، تو بڑی فحش غلطی ہیں نا۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں 22 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو اگر جان بوجھ کے خدا نخواستہ عقیدتاً غلط پڑھا جائے، ارادتاً،
تو وہ کفر کی طرف لے جا سکتا ہے اور نماز کو فاسد بھی کر سکتا ہے اگر اس نے ایسی غلطی کی تو، اس کی درستگی نہ کی اس نے تو اس لیے انہوں نے حضرت علی نے جب یہ ضرورت محسوس کی تو انہوں نے خود ہی کوشش فرما کے کچھ نحوی قواعد وضع کیے. کل فاعل مرفوع، وکل مفعول منصوب، وکل مضاف الیہ مجرور. جب یہ قواعد، یہ ایک پیٹرن کہہ دیں، ایک نمونہ کہہ دیں، انہوں نے وضع کیے، اور یہ حضرت عمر ثانو کی طرف بھی یہ منسوب ہے، لیکن ان کی طرف بھی منسوب ہے. انہوں نے بھی اپنے شاگرد ابو الاسود دؤلی ان سے فرمایا کہ یہ دیکھیں میں نے چند وسائل اس طرح وضع کیے ہیں، ضرورت پڑ گئی ہے اس کی، تو لہٰذا یہ نحو کی ضرورت بھی اس میں آ رہی ہے، ضرورت اور اہمیت بھی اس میں واضح ہو رہی ہے. تو آپ اس طرح کریں، انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان جیسے اس طرز پر، اس نگر اور دگر پر، اس اندازے سے آپ علم نحو کے جو ہے قواعد ضوابط وضع کرنا، ترتیب دینا شروع کر دیں. تو اس جیسے، تو مثل کا معنی کیا ہے؟ اس جیسے. تو اس لیے اس کا نام علم نحو پڑ گیا. اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا، نحو شروع میں اتنا وسیع علم تھا کہ سارے علوم عربیہ سمٹ کر اس کے ضمن میں آ جاتے تھے. چنانچہ صرف میں اس میں آتی تھی، ٹھیک ہے، لغت اس میں آتی تھی، امثال عربیہ اس میں آتے تھے، محاورات عربیہ اس میں آتے تھے، علم ادب لٹریچر وہ اس میں آتا تھا. تو سارے کے سارے جتنے علوم عربیہ تھے وہ سارے کے سارے اسی میں آ رہے تھے نحو کے اندر. آگے چل کے ایسے ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کو، چونکہ اتنا بڑا وسیع علم جب ہو گیا ہے کہ اس کے تحت اتنے بڑے بڑے علوم آ رہے ہیں ذیل میں، تو پھر یہ مشکل پڑ جاتی ہے نا. تو مشکل کی وجہ سے متنوع الانواع جس کو کہتے ہیں نا، تنوع کیا، اس کے اقسام کو الگ سے علوم کا درجہ دے دیا اور نام دے دیے. تو علم صرف الگ ہوا، علم اشتقاق الگ ہوا، علم لغت الگ ہوا، علم محاورات والامثال والادب یہ چیزیں ہم نے الگ الگ، علم العروض والقوافی شعر و شاعری کا علم، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہم نے الگ الگ رکھی. علم تجوید، علم القراءات بھی اس کے اندر شامل تھا. تو ان سب کو پھر ہم علیحدہ کرتے چلے گئے اور الگ. آج آپ دیکھتے ہیں ہر علم کے جدا نام رکھ کے ہم اس کو جدا انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نحو کے لیے ہم نے خاص اندازہ شروع کر دیا ہے کہ شروع میں ایک مقدمہ پڑھتے ہیں جی، معرب مبنی وغیرہ، اس کے اندر معرفہ نکرہ مختلف چیزیں، اس کے اندر 8-10 چیزیں ہوتی ہیں جو نحو سے متعلق بنیادی، وہ پڑھ لیتے ہیں. پھر مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پھر مبنیات، توابع، مبنیات، اور آخر میں جاتے ہوئے خاتمے جو رے کے مسائل ہوتے ہیں وہ لے کے ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور آپ ذات النحو کافی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں وہ سارے مسائل نحو کے ہم لے آتے ہیں. تو یہ ہم نے کیا کر دیا، بالکل سمیٹ دیا، سکیٹ دیا اس کو، اور باقیوں کو الگ سے فن بنا دیا. اچھا جی، یہ تو میں نے علم نحو کی ایک لغوی تعریف کے اعتبار سے اور اس کی علم اہمیت و ضرورت کے اعتبار سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. باقی اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. آپ نے ادھر بھی پڑھا تھا کس میں، ذات النحو میں، کہ یہ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث. ٹھیک ہے، 3 کلموں کے آخر سے جو حالات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ زبر زیر پیش اعراب جو اس کے آتے ہیں جو بھی ہیں، یا اعراب بالحرف ہے، یا اعراب بالحرکت ہے، اس کو پہچاننا. اور صرف اعراب ہی نہیں پہچاننا، من حیث الاعراب والبناء، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو پہچاننا. صرف اتنا ہی نہیں ہے، تیسرا کام بھی کرنا ہوتا ہے، کیفیت ترکیب بعضھا مع بعض، بعض کا بعض کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، یہ جار ہے، مجرور ہے، مفسر ہے، تفسیر ہے، ممیز ہے، تمیز ہے، مبدل منہ ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے، مبین ہے، اس طرح کی تعلقوں کو. اور پھر یہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ذوالحال ہے، حال ہے، صفت ہے، صفت کی کون سی، یہ آپس میں جوڑ جاڑ، یہ ساری ترتیبیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. موضوع الکلمۃ والکلام، ظاہر بات ہے ہم پورے نحو کے اندر جہاں بھی گزرتے ہیں تو ہم انہی چیزوں سے بات کرتے ہیں. کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے. غرض و غایت وہی صیانت ذہنی عن الخطاء اللفظی فی کلام العربی. تو یہ خیر پرانی باتیں تھیں، میں نے کہا تھوڑا سا اس کا بھی اعادہ ہو جائے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال جو شرح جامی کے اندر بھی ہم کریں گے، اور بلکہ یہیں سے نمٹا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے. تو 2 موضوع بن گئے. اور یہی اشکال نور الانوار کے اندر بھی ہوگا جب ہم کہیں گے جی اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، جی ادلہ،
احکام وہ بھی مڑ کو لینا اللہ جڑی کلم مکس اس میں کٹھی کر سن تو ادلہ ہے یا احکام ہے یا دونوں ہی ہیں، اور زیادہ بہتر ہے دونوں ہی ہیں، تو پھر اس پر بھی اشکال ہوگا دو ہو گئے. تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ تعدد موضوع سے تعدد علوم اور فنون لازم آتا ہے. تو علم ایک ہے آپ کا نحو، اور آپ کلمہ اور کلام دو موضوع بنا رہے ہیں، تو اس سے لازم آیا کہ یہ علم نحو بھی دو علم ہونے چاہیے الگ الگ. تو اس کا جواب ایک وہاں ہم دیں گے، وہ الگ جواب ہے اس بات کی صورت میں. یہاں ہم الگ جواب دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تعدد کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، تعدد معنوی اور تعدد لفظی. یہاں جو ہم تعدد بنا چکے ہیں الکلمۃ والکلام، یہ تعدد لفظی، یہ لفظوں میں صرف تعدد آ رہا ہے، باقی کلمہ اور کلام میں کوئی فرق شرق اتنا خاص کس لحاظ سے نہیں ہے، آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کلمہ 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 کلام، نسبت آ جاتی ہے کلام، نسبت تامہ ہوتی ہے مفیدہ مرکب مفید، اور نسبت ناقص ہوتی ہے مرکب غیر مفید تام ناقص. ذہن میں آ رہی چیزیں نا؟ تو اس لحاظ سے ہم اس کو لیتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی معنوی اعتبار سے جدا نہیں ہے، معنوی اعتبار سے ایک ہی ہے. مثلا یہ موبائل ہے تو دیکھنے میں یہ موبائل ہے، لیکن اس کے اندر آپ کہیں بٹن الگ ہے وہ الگ ہے، تو یہ کئی موبائل ہو گئے. ایسے نہیں ہے، یہ سارے مل کر ایک ہی موبائل ہے. تو کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کلمے آئے نا، سارے کلمے ہی کلمے. تو آپ کلموں کو الگ کیوں شمار کرتے ہیں؟ ہم نے تو ویسے ہی لفظوں میں کہہ دیے کلمہ، نہیں کہتے کلمہ، چلیں کلام. تو کلام کے اندر تو ویسے بھی کیا آ جائیں گے، کلمے آ جائیں گے. تو یہ تعدد لفظی ہے، معنوی نہیں ہے. تعدد معنوی سے آپ والا اعتراض آتا ہے کہ اس سے تعدد علم لازم آتا ہے، تعدد علوم اور فنون لازم آتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک سوال تھا جس کو میں نے یہاں نمٹایا، اور میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے. اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر یہ کر دیا ہے کہ کلمہ اور کلام، اس کو آپ نے کہا ہے کہ اس سے بحث ہوتی ہے، اس کے اعراض ذاتیہ سے کیا ہوتی ہے؟ بحث. تو بھائی اس میں تو مرکبات سے بھی بحث آپ کرتے ہیں، تو کلمہ اور کلام آپ نے کہہ دیے، تو مرکب ناقص سے بھی بحث کرتے نہیں کرتے غیر مفید سے؟ اب مجھے بتائیں، مرکب غیر مفید کلمہ ہوتا ہے؟ غلام زیدن کلمہ ہے؟ نہیں ہے نا. غلام الگ کلمہ ہے اور زید الگ ہے، دو کلمے ہیں نا، ایک کلمہ تو نہیں ہے نا. اچھا، کلام ہے؟ کلام میں تو نسبت تام ہوتی ہے، غلام زیدن قائم، اب پوری کلام ہے. غلام زیدن تو کلام بھی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کلمہ اور کلام سے بات کرتے ہیں نا، معترض جو ہوتا ہے نا وہ بڑی گہرائی سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے پھر مرکب ناقص کو نکال دیا، وہ تو کلمہ ہے نا کلام ہے. تو یہ اشکال انہوں نے کر دیا کہ اس میں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے پہلے کہہ دیا نا، اصل کلام کو ہمارا مقصود ہوتا ہے نحوی کا، کیونکہ بات اسی سے تام ہوتی ہے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پیچھے ہمیں کلمہ اور مرکب ناقص کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو آپ کیوں خام ہوا؟ یہ اسی کے پارٹس، اسی کے حصے ہیں، لہٰذا ان کو الگ کر کے آپ اعتراض کرنے کے. اب آپ کہیں جی مشرق سے مغرب تک سفر کیا، تو آپ کوئی پوچھنا شروع کرے. آپ نے یہ نہیں کہا درمیان میں ادھر بھی گئے تھے، ادھر بھی گئے تھے، ادھر بھی گئے. بھائی میں نے مشرق سے مغرب سفر کیا ہے، درمیان میں سارا کچھ آ گیا. تو یہ بالکل اس طرح کا سوال اور جواب بن جاتا ہے. اچھا، پھر یہ کہیں گے جی آپ نے کلمہ پہلے کر دیا اور کلام بعد میں کر دیا. تو اس کے دو جواب خود شرح جامی والے نے دیے اندر، کہ بھئی کلمہ مفرد ہے، کلام مرکب ہے. پہلے مفرد آتا ہے کہ مرکب آتا ہے؟ اچھا، تو اس لیے مفرد کو پہلے لایا. کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کا، پہلے جز آتا ہے پہلے کل آتا ہے؟ بس اس لیے جز اور مفرد کو پہلے رکھا اور کل اور اس کو دوسرے مرکب کو بعد میں لایا. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ یہاں میں نے درمیان میں کچھ سوالات جوابات کی تھوڑی سی گفتگو کی. ہم کیل کال کی طرف زیادہ نہیں بڑھیں گے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا بڑھیں گے. اب ہم یہ کہتے ہیں قیل قال بالکل چھوڑ دیں تو نحو کا مزاج نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ نحو کے مزاج کیوں؟ قیل قال کے اپنے فائدے ہیں، نوٹ کیجئے قیل قال کے اپنے کیا فائدے ہیں. ہمارے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4-5 دن ہفتہ پہلے فوت ہو گئے. مفتی محمد امین صاحب جامعہ فریدیہ کے شیخ الحدیث، جن سے میں نے بخاری اور ترمذی پڑھی تھی. اور یقیناً میں اپنی زندگی میں جن مدرسین کو میں نے دیکھا ہے نا، جن کو کمانڈ حاصل تھی نا تدریس کے اوپر، جن کی کلاس میں بیٹھنے والا کوئی آدمی محروم نہیں جاتا تھا، ان کا انداز طریقہ کار ایسا ہوتا تھا. ایک ہمارے شیخ ہیں مولانا خلیل الرحمان صاحب، ایک ٹھیک ہے جی، وہ تو علم کا سمندر ہے، تو جو چیز پڑھاتے ہیں تو خوب گہرائیوں میں بھی جاتے ہیں. ایک ہمارے مولانا عبدالقدوس صاحب ہیں، وہ اگرچہ اختصار سے کام لیتے ہیں لیکن جتنا پڑھاتے ہیں ازبر کرواتے ہیں، انداز ان کا ایسا ہوتا ہے.
ایک ہمارے مفتی امین صاحب ہوتے تھے، ان کا طریقہ کار جمعہ کے خطبہ میں بھی اور تدریس میں بھی ایسے ہوتا تھا، آج کا سبق 5 باتیں 4 باتیں، پہلی بات اس میں یہ دوسری بات اس میں یہ پھر اس کے مطابق چلتے ہوتے. یہ پہلے سے ایک ترتیب بنا کے آتے تھے. ان کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں تو ان کتابوں میں بھی ایسی ترتیب ہوگی. تو وہ یہاں بھی اس پر بحث کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قیل قال بہت ضروری ہے، ہر چیز میں قیل قال کرتے ہیں، یہ بھی افراط تفرید ہے نا. لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے، چھوڑ دو ان کا، یہ پرانے ہو گئے ہیں مسئلے. تو یہ بھی کوئی اچھا انداز نہیں ہے. درمیانہ اعتدال میں رکھتے ہوئے آدمی کر لے. اس کے فوائد بھی ہیں، مثلا انہوں نے فوائد گنے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے. جب کہتے ہیں نا یہ سوال ہو رہا ہے تو طالب علم کہتا ہے اچھا سوال، واقعی سوال ہے یار، اس کا جواب بھی تو ہوگا، تو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. وہ دلچسپی پھر اس کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے. جو چیز ویسے گزر جائے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سوال سے گزار کے پھر آگے لے کے جائیں تو پھر دلچسپ اس میں جو ہے وہ یاد رہتی ہے چیز. آپ کو جو سوال پیش آئے آپ پوچھیں مفتی صاحب سے تو پھر آپ کو بھولتے ہیں ساری زندگی. اور مفتی صاحب ویسے بیان کر کے نکل جائیں، آپ نے سنا بھی بہت اچھا ہو، 4 دن بعد آپ کو نہیں پتا ہوگا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال جواب کی بھی کچھ برکات وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ تکرار ہو جاتا ہے چیز کا. تکرار اذا تکرر تقرر. سوال کے ضمن میں ایک چیز آتی ہے، پھر جواب کے ضمن میں پھر گزرتی ہے، تو تکرار بھی ہو جاتا ہے ایک طرح کا. اور چوتھا یہ ہے کہ تشویق، شوق پیدا ہوتا ہے، شوق، تشویق اذہان. اور یہ اوقاف ذہن والا مسئلہ ہوتا ہے. تجسس پیدا ہوتا ہے نا آدمی کو، جب ایسی چیز سنتا ہے تجسس ہوتا ہے کہ کیا ہے. ویسے بھی الانسان حریص فی ما منع، جس سے روکا جائے نا تو اس کو اس میں. اور اسی طرح جب اس کے سامنے کوئی پہیلی ڈالی جائے یا کوئی ایسی چیز نہ، تو وہ اس کی کھوج تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور 5واں یہ بھی ہے کہ اس طرح کے سوالات جوابات میں بس اوقات چلتے ہوئے کئی نئے نکتے اور قاعدے بھی آتے رہتے ہیں. بات ایک چل رہی ہوتی ہے لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے بس اوقات 2 3 نکتے اور اہم ساتھ مل جاتے ہیں. تو یہ فائدہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سوالات جوابات کا انداز جو ہوتا ہے یہ کنایہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا تھا، اصول فقہ میں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. الکنایۃ ابلغ من الصریح. کنایہ ابلغ ہوتا ہے کس سے؟ سری سے ابلغ ہوتا ہے. تو یہ چند وجوہ انہوں نے بیان کی. اور ایک یہ ہے کہ 7ویں وجہ اس کی فائدہ یا اس کی وجہ ریزن اس کی، یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیکار قسم کے اور فضول قسم کے لوگوں کا انداز ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی اس کو اپنایا ہے. خود کافی میں بھی اپنایا گیا ہے ابن حاجب نے، اور خود شرح جامی والے بھی یہ اپنائیں گے. وہ مختلف قسم کے لفظ لائیں گے اس کے اندر. مثلا کہیں گے فین قیلا قلنا، تو یہی ہے نا. وہ کہیں گے وہ اورد علیہ، اس پر انہوں نے وارد کیا اعتراض. وہ کہیں گے اسی پر فلا یرد علیہ، اب اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہی ہے نا، یہ اسی کا تعبیریں ہیں، اس طرح کے انداز کی تعبیریں ہیں جو اس کے اندر لائی جائیں گی. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم شرح جامی صاحب کے صاحب شرح جامی ان کے حالات کو مختصر سا اس کو جائزہ لے لیتے ہیں. ظاہر بات ہے ان شخصیات کے ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ انہوں نے کوششیں کاوشیں کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جو ہے کتنا ہمیں یوں سمجھیں تیار شدہ چیز ہے، ہم اس کو پڑھ رہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں. تو اس وجہ سے ان کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نام ہے جی عبد الرحمن بن احمد بن محمد. عبد الرحمن بن احمد بن محمد. دیکھیں ہمارے جتنے محدثین مفسرین گزرے ہیں بڑے بڑے حضرات نا، اگر آپ ان کے ناموں پر غور کریں تو آپ کو اس طرح کی نام نظر آئیں گے. عبد الرحمن، عبداللہ، ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن، محمد، احمد، یہ نام آپ کو بہت نظر آئیں گے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اسلام مذہب کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے ساتھ دلی کتنی وابستگی تھی. آج ہمارے ہاں بھی نام کہتے ہیں جناب دسو پوری دنیا میں کیسا نہ ہوگا، اسی بھی آتے ہیں رہو نمرود، ٹھیک ہے جی، فرعون. اچھا جی، اسی طرح لقب عماد الدین ان کا، یہ اگرچہ زیادہ مشہور نہیں ہے، زیادہ مشہور ان کا لقب ہے عماد الدین، زیادہ مشہور نہیں ہے، زیادہ مشہور ہے نور الدین. اور کنیت ان کی ابو البرکات، ابو البرکات ان کی کنیت ہے. وہ نور الوار کی طرف جائیں گے وہاں بھی ایسی کچھ ملتی جلتے آپ کو نام نظر آئیں گے. ابو البرکات، برکتاں اعلیٰ، برکتاں پینا، برکتاں والا. آپ کو پتہ ہے ابو ابن کا لفظ جب غیر ذوی القرب کی طرف مضاف ہو تو والا کا معنی دیتے ہیں. ابو لہب شولے والا، انگارہ دا پینا، ٹھیک ہے جی.
کسی کتاب میں نے پڑھا شولوں کا باپ لکھا ہوا او بس انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک ہی لکھا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ الشیبانی کتنی مشہور شخصیت ہیں جن سے فقہ حنفی ہمیں 90% فقہ حنفی جو ہمارے پاس موجود ہے یہ امام محمد کا کارنامہ ہے. ان کی زیادات، نادر الروایہ، ظاہر الروایہ، المبسوط وغیرہ وغیرہ جو ان کی کتابیں ہیں نا 6 اور 6 کیسانیات، جرجانیات اور غیایات آپ نے پڑھا ہوگا قدوری کے اندر، یہ ان کی برکات سے. المبسوط امام سرخسی 17 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. یہ ساری کی ساری فقہ حنفی اگر آج ہمارے پاس موجود ہے تو 90% کریڈٹ جا رہا ہے کس کو؟ امام محمد. چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، کہنے والے نے کہا تھا تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا جب تقریب رونمائی ہو رہی تھی. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں حضرت، یہ ان کی نسل سے ہیں. تخلص ان کا جامی ہے، جامی ان کا تخلص ہے. اور دشتی بھی ان کو کہتے ہیں. اصفہان کا جو ایک محلہ تھا اس کا، اصفہان کا دشت نامی، اس کی وجہ سے ان کو دشتی بھی، دال شین تے یہ جی اصفہان جدھر سے دجال نکلے گا، جو اس وقت یہودیوں کے اپنے آپ کو سب سے بڑے دشمن کہہ رہے ہیں. 70,000 یہودی اصفہان سے جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ وہیں سے نکلیں گے. اور اب بھی ان کے پاس ہے، اب بھی وہاں پر یہودیوں کا سارا سلسلہ سیٹ اپ موجود ہے. دنیا کو دکھایا کچھ ہو جا رہا ہے. اچھا اور پھر اسی طرح خراسان کا ایک قصبہ ہے جام، وہاں پر ان کی رہائش ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں وہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض کہتے ہیں وہاں ان کی کچھ عرصے کے لیے رہائش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو جامی کہتے ہیں. کس کا جی؟ خراسان. خراسان یہ پرانا افغانستان ہی نہیں ہے، بہت سارا بڑا علاقہ تھا جس میں افغانستان وغیرہ سارے تھے، اور اس میں خراسان اس کو کہتے تھے. جس طرح آپ دیکھیں دولت عثمانیہ جو اس وقت تھا وہ سلسلہ بھی بہت پھیلا ہوا تھا. شام جو اس وقت تھا وہ اتنا سیریا نہیں تھا، پورا پھیلا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ بڑے علاقے تھے. تو ایسے ہی خراسان بہت پھیلا ہوا تھا. ہندوستان دیکھیں پاک و ہند کتنا پھیلا ہوا تھا، آج ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو گیا. کشمیر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ٹکڑوں میں چلا گیا. اچھا تو ولادت ان کی ہے 23 شعبان 817 ہجری، 23 شعبان 817 ہجری. اور پھر جو ہے یہ چونکہ ہیرات کے اندر آئے تھے، یہ قصبہ جام جو ہے خراسان کے اندر یعنی جام میں تھے، اور پھر وہاں سے کدھر آ گئے تھے جی؟ ہیرات میں. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی، سرخنو. آپ ان کو دیکھیں گے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ دوسروں کو دیکھیں گے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ابتدائی تعلیم والد صاحب سے. آپ بہت سارے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں آج علماء حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے بزرگوں کی روایت کو زندہ کریں، اپنی اولاد کو خود بھی کچھ پڑھائیں. ٹائم دیں، ٹائم نہیں ہے جی ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہے جی. اچھے خاصے بڑے ماہر لوگ ہوں گے، ماہر قاری ہوں گے، سینکڑوں لوگ ان سے علماء بن کے جا رہے ہیں، حفاظ بن کے جا رہے ہیں، اپنی اولاد پر بس نہیں پڑھتے، بس پتہ نہیں کیا گل ہے. تو یہ اچھا انداز نہیں ہے، تو یہ کرنا چاہیے اس کو. تو ابتدائی تعلیم سرخنو کی اپنے والد صاحب سے، اور پھر اس کے بعد 2 بڑی شخصیات آپ نے، میر سید شریف، علامہ تفتزانی جو آپس میں ٹکرے رہتے تھے، تو ان کے شاگردان ہیں آگے. ان شاگردوں سے پھر انہوں نے پڑھا ہے. ان میر سید شریف کے شاگرد ہیں خواجہ علی سمرقندی، خواجہ علی سمرقندی، ان سے انہوں نے پڑھا ہے. اور تفتزانی کے شاگرد ہیں شہاب الدین صاحب، ان سے انہوں نے پڑھا ہے. میر سید شریف صاحب کے شاگرد ہیں خواجہ علی سمرقندی، اور تفتزانی صاحب کے شاگرد ہیں شہاب الدین، ان سے انہوں نے پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد کسی بزرگوں نے خواب میں دیکھا تھا ان کے حوالے سے، تو کہا جی بیعت کی طرف اشارہ ہے. تو پھر یہ تصوف بیعت کرنے کے لیے خراسان بیعت کرنے چلے گئے تھے، خراسان. اور وہاں پر جن سے بیعت کی تھی خواجہ عبید اللہ احراری نقشبندی، ان سے انہوں نے بیعت کی تھی. اس سے اشارہ ملا اتنے بڑے بڑے سمندر علم کے، اگر ان کو بیعت کی ضرورت پیش آتی ہے تصوف کی، اللہ والوں کی مجلس کی، تو ہم کیوں کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ان سے انہوں نے بیعت کی تھی. کتابیں بہت ساری ان کی ہیں، بعض کہتے ہیں 12، لیکن 12 میرے خیال سے انہوں نے بہت ہی کوئی کم لکھ دی ہیں. بعض 54 تک گئے ہیں کہ 54 تک کتابیں ان کی. اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب تو یہ ہے جس کو وفاق والوں نے شروع سے ہی داخل نصاب کیا ہوا ہے، اور اس کی جو عظمت ہے، شان ہے، تو یہی نظر آتی ہے کہ یہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں نکلے گی نصاب سے. بڑی اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے. البتہ اگر کافیہ کو کوئی اس کی ترتیب پڑھا دے، یا کافیہ کی جگہ اس کو رکھ دے،
تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. میں نے کچھ ایک دن لگا کے وفاق والوں کے لیے اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں کچھ معروضہ پیش کرنے کے لیے ایک دن لگا کے کچھ رف لکھا ہے. نیٹ کرنے کا پروگرام ہے کسی وقت ملا تو کہ اس نصاب کے اوپر نظر ثانی کر کے اگر اس میں کچھ کتابوں کو حذف کر کے اس کی جگہ پر 10 12 15 علوم ہیں ہمارے جو اس وقت کے ہمارے عصری اور دینی وہ ایسے ہیں کہ جو شخصیت کے اندر نکھار لاتے ہیں, جو ممبر و محراب ہو, واعظ ہو, تبلیغ ہو, کچھ بھی ہو, دلائل کا میدان ہو, مناظرے کا میدان ہو, لوگوں میں کام کرنا ہو, وہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو ان کی جگہ پر اگر ان کو ایڈ کر دیا جائے اور ان کتابوں میں اگر ان کو رکھ لیا جائے اور فلاں کتابوں کے ساتھ فلاں بحثوں کا اضافہ بھی کر دیا جائے تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی کاوش مجھے نظر آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ شاید فی الواقع ایسے نہ ہو, لیکن ایک سوچنے والی بات ہے. ایک ترتیب میں نے سر پر رکھی ہے, کافی کی جگہ پر شرح جامی ہو اور اس کو اچھے انداز سے پڑھایا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں دیوان یوسف زلیخا, دیوان یوسف و زلیخا. اس کے شروع میں انہوں نے کچھ منقبت لکھی ہے, کچھ اچھے اشعار لکھے ہیں اور وہ بہت ہی قیمتی اشعار ہیں. وہ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں, میرے پاس موجود ہے. تو ان اشعار کے اندر وہ اشعار کہتے ہیں ان کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل درود وغیرہ کتاب میں جو واقعہ لکھا ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ وہ کہ انہوں نے جب لکھا اور وہ روضہ رسول پر جا رہے تھے سنانے کے لیے تو آپ علیہ السلام کا دیدار ان کو ہوا حاکم وقت کو کہ اس طرح یہ آدمی اس طرح کار ہے, اس کو نہیں آنے دینا. ان کا شاید کوئی جرم کیا ہے, کوئی وہ پابندی لگا دی, لیکن یہ پھر بھی کسی طرح نکل آئے. تو پھر خواب میں آیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس طرح کہ میں نے کہا تو وہ پھر آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے گرفتار کر دیا ان کو ڈھونڈ ڈانڈ کے. اور پھر آپ علیہ السلام کا دیا وہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کوئی مجرم ہے گرفتار کرنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے اشعار ہیں, اگر اس نے آ کے یہاں پڑھنے شروع کر دیے تو کہیں ایسا نہ ہو فرتے محبت میں میرا ہاتھ بھی مسافے کے لیے. یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. اب اس کی صداقت کہاں تک ہے نہیں ہے, ہم اس چیز ضرور جاتے ہیں, لیکن حضرات اس کو بڑے تواتر سے نقل کرتے آ رہے ہیں تو ہم اسی درجے میں رکھ کے اس کو لیتے ہیں. باقی اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے ان کو بڑے اعزاز و اکرام سے ان کو رخصت کر دیا, ان کا سلسلہ ہو گیا. اور وہ جو ہے یہ اس وجہ ایک تو ان کا یہ واقعہ ہے اس حوالے سے. اور پھر یہ جی سفر میں نہیں گئے تھے, یہ آگے میں نے کہیں تصریح نہیں پڑھی کہ آیا پھر کیا ہے, شاید گئے ہوں یا کوئی ایسی ترتیب ہو, لیکن یہ آگے نہیں. انہوں نے یعنی اعزاز و یہ لکھا ہے اعزاز و اکرام کر کے ان کو واپس کر دیا. انہوں نے ایک ہوتا نا آجڑی تھا نا وہ جی ڈریا وہ بھیڑوں کو لے ہاں کے اس میں ہاں یہ بھی میں نے بہت پہلے سنا تھا کسی سے. اور پھر جب دوبارہ اس آدمی کو خواب آئی نا پھر وہ راستے ہی میں اس کو پکڑ لیا اور اس نے تھوڑی سختی کی نا, بالکل. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جی ایسی بات نہیں. تو بہرحال یہ ترتیبات ہو گئی. باقی فوت ہوئے تو ہرات میں ہی ان کا مدفن ہے, قبر ان کی ہرات کے اندر بھی ہی موجود ہے. اور وفات ان کی ہوئی ہے 18 محرم 898 ہجری, 898 ہجری 18 محرم. عمر ان کی ہو گئی 81 سال. اچھا کافی کی ویسے بہت ساری شروع ہیں اور بہت ساری شروع لوگوں نے کی ہیں, لیکن اس شرح کو خاص داخل نصاب اس لیے کیا گیا خاص طور پر کہ اس میں عقلی رنگ بہت اچھا ہے اور شرح کو حل کرنے کے لیے بہت اچھا انداز اپنایا گیا ہے اس کے اندر. تو اس وجہ سے اس کو, اور اس شرح جامی کا اصل نام کیا تھا یہ کبھی کو لوگ پوچھ لیتے ہیں, کوئی مدرس صاحب سے پوچھ لے گا. فوائد ضیائیہ, فوائد ضیائیہ. اس کی یہ شرح ہے نہ کافی کی یہ شرح ہے شرح جامی. اس شرح جامی کا اصل نام کیا ہے؟ فوائد ضیائیہ. اپنے بیٹے کے نام سے. ہاں بیٹے کے نام. یہ اصل میں ان کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا ضیاء الدین یوسف. انہوں نے اس بیٹے کو کے لیے خاطر یہ کتاب لکھی تھی. اندازہ کریں نا کہ صرف پڑھاتے ہی نہیں تھے, کتنی زیادہ علمی محبت بھی آپس میں ہوتی تھی. انہوں نے اس بیٹے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی, اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فوائد ضیائیہ. سر نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے وہ آسان ایسے اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں سامنے آئی ہیں. اچھا جی, اب یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور کتاب کو دیکھتے ہیں. تو چلیے جی کتاب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد.
تو سب سے پہلے بسم اللہ سے متعلق تو خیر بحثیں ہم بہت تفصیلاً کر چکے ہیں پیچھے، اور کافی میں بھی آپ نے اس کی بحثیں سنی ہوں گی. تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اس کی ترکیب کیا ہیں، با کیا ہے، با کی قسمیں 16 آتی ہیں. یہاں با کون سی 3 قسمیں بن سکتی ہیں؟ الصاق ہے، مصاحبت ہے، استعانت کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسم اس کی طرف مضاف ہے، تو اس کا حمزہ کیوں گر گیا؟ تو وصلی ہے، تو چلیں وصلی تھا تو لکھنے سے کیوں گرا دیا؟ تو کثیر الاستعمال تھا. تو اور پھر لفظ اللہ کیا ہے؟ تو کس باب سے ہے؟ اور لفظ اللہ جو ہے معبود، اور اللہ اصل میں لفظ اللہ تھا کیا؟ الہ تھا، تو کیسے بن گیا؟ یہ ساری بات میں اشارے کرتے ہوئے جا رہا ہوں نا، تو سنتے ماشاء اللہ پڑھے دیں سارے. اور اسی طرح الرحمن، یہ خیر بحثیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، اور ابتدائی بحثیں ہوتی ہیں، ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح تیزی سے لے کے چلتے ہیں. الرحمن اور الرحیم مبالغہ کے صیغے، اور ان میں حد درجہ مبالغہ پایا جاتا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں. الرحمن فی الدنیا ہوتا ہے، الرحیم فی الآخرہ ہوتا ہے. الرحمن علی المؤمنین والکفار جمیعا، خاص کر کفار پر زیادہ مہربان ہوتا ہے تاکہ حجت تام کرے آخرت کے اعتبار سے. اور الرحیم صرف علی المؤمنین فقط، اور آخرت میں ہوگا. اور رحم اس قدر اللہ کا آخرت میں ہوگا مومنین پر کہ بڑے بڑے کفار امیدیں لگانا شروع کر دیں گے شاید آج ہمارا بھی کچھ ہو جائے، اتنا رحم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں الحمد لولیہ. تو شروع کی وہی باتیں ہیں، آپ نے پڑھا تھا ابتدا حقیقی ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے، عرفی ہوتا ہے. ابتدا حقیقی بالکل شروع میں آ جائے، بسم اللہ جیسے شروع میں آئی ہے. ابتدا اضافی جو مقصود سے پہلے ہو، جیسے الحمد لولیہ. اور ابتدا عرفی جو جہاں سے شروع کر دیں. ابتدا عرفی جس طرح سے آپ شروع کرتے ہیں بس وہ ابتدا عرفی ہوتی ہے. تو یہ میں نے سوالات جوابات کی طرف جو پرانے تھے ان کی طرف اشارہ دے دیا، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوئی کہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ بحمد اللہ فهو اختار اجزام افطر، کوئی بھی کہہ دے، ہم نے اس کی بس تقسیم سیدھی سی کر دی ہے. بس لمبی چوڑی باتیں ہیں، اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. باقی یہ بھی کسی نے کہا کہ بسم اللہ کے بعد الحمد آپ نے ڈائریکٹ شروع کر دیا، درمیان میں کوئی واو شاو لانی چاہیے تھی، آپ نے واو نہیں لائی. تو ہم نے کہا یار ایک کلام تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ واو لائیں اور جوڑیں آپس میں. کلام جدا جدا ہیں بالکل، ایک الگ نکے کا ہے دوسرا الگ نکے کا ہے، تو بس کیسے اس کے درمیان میں واو لائیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں پر حال ذوالحال کا سلسلہ بن رہا ہے نا. حال ذوالحال کا سلسلہ کیسے بن رہا ہے؟ اشرعو کیا نکالتے ہیں بسم اللہ کے لیے؟ بہت سارے لفظوں میں سے ایک اشرعو. تو اشرعو کی ہوا ضمیر ہے. میں شروع کرتا ہوں. قائلن یہ حال بنتا ہے، اور قائلن جا کے آگے لگتا ہے الحمد لولیہ کے ساتھ. تو حال اور ذوالحال کے درمیان میں فاصلہ آپ نے پڑھا ہے نحو میں، پیچھے کافی میں پڑھا ہوگا. حال ذوالحال کے درمیان میں فاصلہ نہیں آتا. تو اگر آپ درمیان میں واو لگائیں گے تو واو اشرعو اور قائلن جو الحمد کے ساتھ لگتا ہے ان کے درمیان میں فاصلہ کرے گا. تو حال ذوالحال کے درمیان فاصلہ جائز ہے. یہ سمجھ گئے بات کو؟ اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے کیا کہیں گے؟ وقائلن الحمد. تو وقائلن آپ نے حال اور ذوالحال میں کیا کر دیا؟ فاصلہ کر دیا. ذوالحال کون ہے؟ اشرعو کی ہوا ضمیر. قائلن کیا ہے جو نکالا آپ نے؟ حال، اور وہ لگتا ہے الحمد کے ساتھ. ایک تیسرا جواب اس کا ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ دونوں مقصود اصلی ہیں. بسم اللہ جیسے مقصود اصلی ہے تو الحمد بھی کیا ہے، اور جہاں دونوں مقصود اصلی ہوں، کوئی دوسرا تبعی نہ ہو، وہاں واو نہیں لایا کرتے، تسلسل برقرار رکھتے ہیں. ہاں جہاں کیٹیگریوں میں فرق آ جائے تو پھر ہم درمیان میں کیا لے آتے ہیں؟ واو. تو اس لیے کیٹیگری میں فرق نہیں ہے. بسم اللہ کی جیسے عظمت و شان ہے تو ایسے ہی الحمد بھی، الحمد لولیہ کی بھی اپنی ایک شان اور مقام. اچھا پھر مترز تو مترز ہے نا، وہ الحمد کو پہلے کر لیتے، بسم اللہ کو بعد میں کر لیتے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حمد اور صلات وغیرہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ اس سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ میں ایک لفظ اللہ علم ذاتی ہے، الرحمن الرحیم 2 صفات ہیں، اور الحمد لولیہ میں صرف ایک ہی صفت ہے ولی. تو ایک صفت پہلے لانی چاہیے تھی، وہ اس کو لائیں، یا جس میں 3 صفتیں ہیں اور ایک علم ذاتی اور اس میں جلالہ بھی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے پہلے لایا. اچھا جی، اب یہ بھی ہو گیا. الحمد الف لام آپ کو پتہ ہے اس کی قسمیں ہیں.
اور ان قسموں میں سے آپ نے پڑھا ہے الف لام اسمی کون سا ہوتا ہے جو بمعنی الذی کے ہوتا ہے؟ اس میں فاعل اس مفعول پر داخل ہوتا ہے بالاتفاق، صفت مشبہ پر داخل ہوتا ہے بالاختلاف بعضوں کے ہاں۔ دوسرا کس کا معنی دیتے ہیں؟ وہ جو جس، الذی کا معنی دیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے حرفی، الف لام حرفی۔ حرفی کی آگے دو قسمیں ہیں، زائد غیر زائد، ٹھیک ہے جی۔ اور زائد کی جو آگے قسمیں بناتے ہیں اس کی آپ دو بنا لیتے ہیں، عوضی غیر عوضی، پھر عوضی کی دو لازم غیر لازم، غیر عوضی کی بھی دو لازم غیر لازم۔ یہ باتیں آپ نے پیچھے دیکھی ہوں گی، اس میں جو ہے عوضی لازم جیسے اللہ اصل میں الہ تھا، اور عوضی غیر لازم الناس، اناسن تھا تو الناس شروع میں ہم اس کو لے آئے، اور غیر عوضی لازم النجم، اور غیر عوضی غیر لازم الحسن، یہ مثالیں ہیں اس کی۔ باقی غیر زائد جو ہے اصل وہ ہے، یہ تو اضافی باتیں ہیں۔ غیر زائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار۔ بعض 5 بناتے ہیں لیکن 5ویں بنتی نہیں ہے، وہ داخل ہو جاتی ہے جنسی کے اندر، طبعی۔ کون سی؟ طبعی، وہ اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا 4 کون سی ہیں جی مشہور ہیں؟ استغراقی، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ جنسی کی مثال دے دیں، الرجل خیر من المرأة، مرد بہتر ہے عورت سے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کتنے مرد کتنی عورتوں سے، کون سا مرد کس، نہ، بس مرد کی جنس بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا للرجال علیہن درجہ، اللہ نے پروٹوکول دیا، آدم علیہ السلام کو خصوصی پروٹوکول سے بنایا، ٹھہرایا، مائی حوا کو تو ان کی پسلی سے جنت میں وہ بھی ان کے سکون کے لیے بنایا، تو اس لیے یہ چیز ہے۔ اچھا استغراقی میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا جنسی میں صرف مفہوم ہوتا ہے، افراد کی طرف اشارہ، منطق میں آپ اس کو کلی نوعی سمجھ لیں، نوعی، اور باقی جو ہیں ان میں افراد ہوتے ہیں، ان کو آپ وہ محصورہ سمجھ لیں، محصورہ جو آپ نے پڑھے ادھر افراد ہوتے ہیں جس میں، تو اس میں استغراقی میں سب، سارے، جملہ، تمام، اور عہد خارجی میں خاص خاص، بڑے بڑے، اہم اہم، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ، اور عہد ذہنی نکرہ، کوئی سیکے۔ اس لیے الحمدو کے اوپر 3 لام آ سکتے ہیں، چوتھا نہیں آ سکتا۔ کون سا؟ عہد ذہنی۔ عہد ذہنی، عہد خارجی کی مثال دیں ذرا، فعصا فرعون الرسول، نافرمانی کی فرعون نے، رسول خاص کون؟ موسیٰ الرسول۔ عہد ذہنی کی مثال دیں، اخاف ان یأکلہ الذئب، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ بیڑیا کھا جائے گا یوسف کو۔ کون سے بیڑیا؟ کوئی سے بیڑیا، کوئی سا، یہ نکرہ کا معنی ہے کہ معرفہ کا؟ نکرہ۔ اس لیے عہد ذہنی ادھر نہیں آ سکتا، کیونکہ الحمدو کو ہم نے بنانا ہے مبتدا، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، یا کم از کم نکرہ مخصصہ، اور تخصیص پیدا کرنے کے لیے کم از تھوڑے سے، کتنے کا کیا کہا تھا آپ نے؟ صرف 25 طریقے ہیں۔ اچھا تو اس لیے الحمدو کا الف لام جو ہے وہ ہم پہلے 3 میں سے کوئی، اب پہلے 3 بنائیں گے تو چلیں معنی کر لیتے ہیں جی۔ جنسی بنائیں تو کیا ہم معنی کریں گے؟ تعریف، نفس تعریف اللہ کے لیے۔ نفس تعریف میں کتنا عموم ہے؟ تعریف بالواسطہ، بلا واسطہ، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ انڈائریکٹ فلاں عمارت کتنی خوبصورت، فلاں آدمی کتنا خوبصورت، تو کس نے بنایا؟ یہ سارے ہی کرتے ہیں، پھر بھی ساری تعریف اللہ کی طرف لوٹیں گی جا کے، معالن انجامن۔ اور دوسرا ہے سب، تمام تعریفیں، تو یہ کس کا معنی ہے؟ استغراقی کا۔ اور تیسرا ہے خاص خاص، بڑی بڑی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو جب ساری خاص خاص بڑی بڑی اللہ کی طرف گئی تو چھوٹی کی کر سن، وہ بھی ادھر جو سننا، وہ خود بخود جائیں گی تابع ہو کر۔ اچھا یہ ہم نے الحمدو کے الف لام پر بحث کر دی۔ حمد، مدح، شکر، پرانی باتیں۔ حمد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ حمد میں زبان سے ہوگی، ہاتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، دل بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہ صرف زبان سے ہوگی؟ حمد ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ کیسے؟ حمد کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے نا؟ کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ زبان مورد خاص ہے اس کا، کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کو یہاں ہانکتے ہیں، یہاں ہانکتے ہیں، ہاں جی،
تو شکا بچ واہ ہاکتے بندے کو واہ ہاکتے ہیں شکریہ شکریہ زبان دل میں سوچ تو سکتے ہیں نہیں، سوچنا وہ الگ چیز ہے نا، لیکن یہ ہے کہ عمل بالارکان بالاعضاء والجنان، یہ ارکان ہاتھوں کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے ہم نا، لوگ کہیں گے وہ پاگل ہو گئے، یہ عرف نہیں ہے ہمارا. لیکن بندے کا شکر ادا کرنے کے لیے تو ہم منہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی کرتے ہیں ہم. تو شکر کا تعلق اس کا مورد جو ہے نا، وہ جو ہم کرتے ہیں، ایک متعلق ہوتا ہے ایک مورد. متعلق کا مطلب نعمت ہو نہ ہو، تو حمد میں نعمت ہو نہ ہو، حمد متعلق کے اعتبار سے عام ہے، شکر نعمت کے متعلق کے اعتبار سے خاص ہے. شکر آپ اس وقت ادا کریں گے جب کوئی نعمت ہو، ویسے آپ بیٹھے ہوں بہت شکریہ جی، وہ سمجھے پاگل ہو جائے یار، تو کوئی بات تو ہو نا پھر آپ شکریہ ادا کریں. تو اس کا مورد، ایک کا مورد خاص ہے اور ایک کا متعلق خاص ہے، وہ پھر دوسرے کا الٹ ہے آگے متعلق مورد اس کا. تو ایک کا جس کا مورد خاص اس کا متعلق عام اور دوسرے کا الٹ. یہ سمجھ گئے اس بات کو؟ مدح کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی صفت اختیاری بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی جب آپ مدح کرتے ہیں یا اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو اس کی ساری صفتیں اختیاری ہیں، کوئی غیر اختیاری. بندے کی جب آپ مدح کرتے ہیں تو اس کی صفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یا اختیاری غیر اختیاری. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، فلاں کا لہجہ بہت اچھا ہے، تو لہجہ اختیاری ہے غیر اختیاری؟ فلاں کی آواز بہت اچھی ہے، غیر اختیاری، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ دونوں باتیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی، آگے جی لیولیجہ. یہ لیولیجہ کے اندر جو لام آیا ہوا یہ حمد ہے. حمد کو اچھا ایک اور انداز بھی دیکھ لیں، یہ حمد جو ہے یہ حمد مصدر ہے، اور مصدر کی مشہور 6 قسمیں ہیں. مصدر کی مشہور کتنی قسمیں ہیں؟ 6. حمد کا معنی کیا؟ تعریف کرنا، نا نے نی آخر میں جو آئے تو کس کا مصدر. جس طرح دن اور تن فارسی میں مصدر کی نشانی ہے. اچھا اسی طرح جو ہے اس مصدر کی بڑی بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ 6. مصدر مبنی للفاعل، مبنی للمفعول، یہ 2 قسمیں یہ ہو گئیں. اور اسی طرح جو ہے مصدر معلوم، مصدر مجہول، 4 ہو گئیں. اور حاصل بالمصدر معلوم، حاصل بالمصدر مجہول، بالمصدر المجہول. یہاں کون سے ہیں؟ یہاں مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول، دونوں ہو سکتا ہے، دونوں اعتبار سے ہو سکتے ہیں. اچھا جی آگے چلیں. لیولیجہ میں جو لام آیا ہوا ہے تعریف، یہ لام جو ہے یہ الحمد لیولیجہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یار ساری دنیا اب تک کہتی آ رہی ہے الحمد للہ رب العالمین، انہیں نوا کم کر دیا الحمد لیولیجہ. ہاں جی، تو یہ نیا انداز کیوں اپنایا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ، کلو جدید لذیذ، کلو جدید لذیذ. وہ اتنا لذیذ ہو گیا کہ بہت سارے علماء کو دیکھیں وہ خطبہ بھی یہی پڑھتے ہیں. تو جدت ہے بس، ٹھیک ہے. دوسرا جواب اس کا بڑا مزیدار ہے، دیکھنا. اچھا جی، تو نہیں اس فارمولے سنیں نا، اس فارمولے کو ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرتا ہے. وہ جیسے رات کو آپ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے. اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا جواب اس کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. الحمدللہ اس میں الحمدللہ میں صرف دعویٰ ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، دلیل تو نہیں ہے نا. لیکن الحمد لیولیجہ میں دعویٰ مات دلیل ہے. ذرا غور کریں کیا معنی ہے اس کا؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ نا لیولیجہ. ہی ضمیر حمد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ولی کے معنی آتے ہیں 5. نوٹ کیجئے ولی کے کتنے معنی آتے ہیں؟ 5. ویسے تو ولی کے 20 سے اوپر معنی آتے ہیں، ادھر ہم 5 معنی آپ کو بتا رہے ہیں. ایک معنی اس کا بنتا ہے لائق، دوسرا بنتا ہے محب. بعضوں نے محق لکھا ہے، محق، قوف موٹا، حقدار، حق والا. وہ بعضوں نے محب بھی لکھا ہے. متصرف، سواد کے ساتھ، متصرف. صاحب، قریب. اب یہاں پر قریب کو چھوڑ دیں، باقی معنی ادھر بن سکتے ہیں، باقی معنی ادھر بن سکتے ہیں. اور ان میں سے ہم ایک معنی لے لیتے ہیں جو زیادہ بنتا ہے، جس کو زیادہ لیا ہے، وہ پہلا ہے. کون سا؟ لائق. اب معنی کریں، تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ لیولیجہ. ہی ضمیر لوٹ رہی ہے حمد کی طرف.
جو لائق حمد ہے، جو اس حمد کے سب سے زیادہ لائق ہے. تو بتائیے سب سے زیادہ لائق حمدوں کو یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ ہوا ضمیر کسی صفت کے مقام پر لوٹائیں گے، پیچھے موصوف کا ذکر نہ ہو، تو ہر صفت لوٹ کر کدھر جائے گی؟ فرد کامل کی طرف. فرد کامل کون ہے کائنات میں؟ مستجمع صفات الکمالیہ، وہی ہے، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جائے گی. اچھا جی، تو لہٰذا یہ لام، اب یہ الحمد لولیہ میں جو لام ہے نا، لام، اس لام جارہ، اس کے 3 معنی آتے ہیں، تینوں بن سکتے ہیں. لام ملکیت، لام استحقاق، لام اختصاص، تینوں بن سکتے ہیں. ساری تعریفوں کا مستحق کون؟ خاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور مالک ملکیت حقیقی بھی کس کی؟ اس کے اوپر. تینوں معنی اس کے بن سکتے ہیں. تو یہ دعویٰ دلیل کیسے ہو گیا؟ الحمد لولیہ، حمد لولیہ، ان تعریفوں کے لائق کے لیے. دیکھیں لائق ہے ہی وہ، دلیل بھی آگے ساتھ. تو جو صرف دعویٰ ہو، اور جو الحمد للہ میں جو ہے صرف دعویٰ ہے، اور الحمد لولیہ میں دعویٰ مار، یہ بڑا زبردست جواب ہے. اچھا، اس کو یہ ہو گیا اس حوالے سے الحمد لولیہ ہی. باقی جو ہے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کافیہ والے کے حوالے سے بات کی ہے کہ انہوں نے الحمد کو چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ شروع کر دی کتاب. وہ خیر ہم کتاب کے اندر ہی ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں کیا اس طرح. اچھا آگے چلیں جی. لولیہ ہی معنی آ گیا اس کا لولیہ کا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. والصلاۃ، اور درود و سلام ہو کس کے اوپر جی؟ جی. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو الحمد لولیہ میں اس میں 3 تعمیمیں ہیں. تمام تعریفیں ہر فاعل کی طرف سے، ہر حامد کی طرف سے، ہمیشہ کے لیے، للہ، اللہ. 3 تعمیمیں، ایک تخصیص. بتائیں 3 تعمیمیں کون سی ہیں؟ تمام تعریفیں. تعمیم نمبر 1، فاعل یہاں خاص تو نہیں ہے نا، ہر فاعل حامد کی طرف سے، ہمیشہ کے لیے. اور الحمد مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ اور آپ نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے، وہ دوام اور ثبوت کو بتاتا ہے، ہمیشہ. اور جملہ فعلیہ ثبوت کو بتاتا ہے، نہیں اس کو، حدوث کو، تجدد کو، وقتی کام. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا معنی ہے؟ سلامتی تجھ پر ہمیشہ ہوتی رہے. یہ سلام مبتدا ہے نا. اگر آپ یوں کہیں سلمت علیک، اس کا مطلب ہے اور اسلام آباد میں اللہ دے والے. کیونکہ سلم تو فعل ہے، اور فعل یہ میں وقتی کام ہوتا ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ تو الحمد کا مطلب اب تعریفیں قیامت تک ہوتی رہیں آپ کے لیے، مبتدا ہے، جملہ اسمی ہے. اچھا جی، اس کو بھی جب آپ سمجھ گئے تو 3 تعمیمیں ہو گئیں. ایک تخصیص. تخصیص کیا ہے؟ لولیہ. لام کے میں نے 3 معنی بتائے آپ کو. اچھا، والصلاۃ علی نبیہ، اور درود ہو اس کے نبی پر، اس کے نبی پر. اب سنیے، والصلاۃ، صلاۃ کی وہ پرانی بحثیں ہیں بہت ساری. صلاۃ دعا کے معنی میں، صلاۃ کس معنی میں؟ دعا کے معنی میں. اور صلاۃ تحریک الصلاوین، ہلانا، اب میں کیا کہوں، جو مطلب ہلانا تشریح اس کو جو ہے. اچھا اسی طرح جو ہے یا مشترک ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ارکان مخصوصہ کے لیے اس کو ہم مجاز مرسل کے طور پر کھینچ کر لاتے ہیں. یہ حضرت صاحب کہیں گے آپ کو، تو مجاز مرسل کے طور پر کھینچ کر لاتے ہیں. دیکھتے رہیں ہم، جڑے رہیے. تو اسی طرح اعلیٰ نبی، یہ اس کے نبی کے اوپر. وصلاۃ، صلاۃ کے یہ معنی میں نے آپ کو بتا دیے. اب اس کے بہت سارے، ظاہر بات ہے نسبتوں سے معاملہ بدلتا ہے. اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو بتائیں، آپ بھی بتاتے جائیں، نکلتے جائیں. نسبت اللہ کی طرف ہو، نزول رحمت. نسبت بندوں کی طرف ہو، دعا. نسبت فرشتوں کی طرف ہو، استغفار. نسبت چرند پرند درند کی طرف ہو، تسبیح و تحلیل. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ارکان مخصوصہ ہم مراد لیتے ہیں اس سے. جب کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا، تو کیا مراد ہوتی ہے؟ ارکان مخصوصہ، مجاز مرسل کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں. اچھا علی نبی ہی، یہ جب ہم نے کر لیا. الصلاۃ جو ہے یہ براہ راست رسالتاً نبی پر ہوتی ہے، اور طبعاً پھر آپ
آل پر صحابہ کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. اصل ترتیب یہی ہے. تو علی نبی ہی اس کے نبی پر. اب یہاں رسول ہی نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ نبی. کیوں؟ لیولی ہی نبی ہی, رعایت سجا, وزن شزن سجا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے موافقت قرآن. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا ہے, علی الرسول. اچھا یہ اس لحاظ سے کہا ہے, سب کو شامل کر دیا. اچھا کیونکہ بنیادی طور پر ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی کا رسول ہونا ضروری. 313 رسول ہیں, باقی سارے تو انبیاء ہیں صاحب شرف. پھر فرق آپ کے علم میں ہے, 3 فرق ہیں, ان میں سے مشہور فرق رسول فرشتوں اور انسانوں دونوں میں سے بھی اطلاق ہو سکتا ہے لفظ رسول کا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس. من الملائکۃ فرشتوں سے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم, ابراہیم السلام کے پاس کون سے رسول آئے تھے؟ وہ بڑے 3 فرشتے آئے تھے. اور نبی صرف انسانوں میں سے. اور دوسرا یہ کہ نبی پچھلی شریعت کو لے کے چلتا ہے, پھیلاتا ہے, اور رسول نئی شریعت, نئی شرعی احکام, صحیفہ, کتاب, کچھ اس طرح کے صاحب شرع, اس کو لے کے چلتے ہیں. اور باقی جو یہاں پر نبی ہے, نبی کے 2 معنی آتے ہیں. نبا ان سے بنا ہو, کس سے؟ نبا ان, اس میں ہاں جی خبر کے معنی میں, غیب کی خبر دینے والا. ٹھیک ہے, وہ ایک حضرت صاحب ہیں, اپنی تفسیر تمام کرتے ہیں غیب جاننے والے نبی, جاننے والے نہیں, غیب کی خبر دینے والے. نبا کا معنی خبر ہوتا ہے, جاننا نہیں ہوتا حضرت. ٹھیک ہے جی, قرآن کی باقی آیات کو بھی دیکھ لیجیے. اچھا دوسرا یہ کہ یہ نباؤن جب آپ اس کو کہیں گے تو اس میں قاعدہ وہ علم صیغہ والا, خطیئتن والا, مقروءتن والا قاعدہ لگا ہے اس میں. اگر اس کو آپ نبوتن پڑھیں, بلند مقام, نبوتن, ربوتن, بلند مقام, تو اس صورت میں پھر اس کا معنی ہوگا بلند, کیونکہ نبی پورے مخلوق میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بلند عظمت والا, اور خبریں بھی اللہ کی طرف سے غیب کی دے رہا ہوتا ہے. اس صورت میں جب نبوتن پڑھیں گے تو اس میں قانون لگے گا وہ قویلن والا, قویلن والا, پیچھے آپ نے اس میں موسیقہ میں پڑھا تھا, وہ والا قاعدہ اس میں. بہرحال یہ چیزیں میں نے کر دی. اعلیٰ نبی ہی درود ہو, اعلیٰ نبی ہی اس کے نبی پر. یہ ہی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے, پیچھے کہاں ہے اللہ کا لفظ؟ الحمد میں اللہ کی طرف ہی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے بارے میں 2 قول ہیں. کتنے قول ہیں جی؟ 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ پیچھے حمد کی طرف لوٹ رہی ہے, تو جیسے آپ نے کہا, لیکن حمد کی طرف لوٹ رہی ہے. حمد تو اللہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں حمد کے 2 معنی لے لے. حمد تعریف کرنا, وہ ادھر معنی مصدری تھا, لے لیا. ادھر حمد کی طرف جب لوٹائیں گے ضمیر تو حمد بمعنی محمود, مصدر مبنی للمفعول, پیچھے میں نے کہا تھا نا محمود. اس محمود کے نبی پر. محمود کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس فن کا نام, یہ جو فن ابھی میں نے کہا کہ پیچھے معنی اور تھا, معنی مصدری حمد کا, اب جب ضمیر لوٹائی تو معنی محمود ہو گیا. جب ایک لفظ میں آپ اس طرح کے 2 معنی لیں, اس کا نام ہوتا ہے فصاحت و بلاغت میں, علم معانی میں, صنعت استخدام. صاد نون عین لمبی تا, صنعت استخدام, اس معنی میں یہ مشہور ہوتا ہے, صنعت استخدام. یہ ہو گیا, یہ ایک جواب ہے جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ہی ضمیر کو اس ولی کی طرف لوٹائیں. کس کی طرف لوٹائیں؟ تو لائق کون ہے؟ لائق ہم, وہی اللہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا, یار یہ تو انتشار ضمائر آ جائے گا. کیا؟ لی ولی جی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے حمد کی طرف, نبی جی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ولی کی طرف, تو ضمیروں کا مرجع تو برابر رکھتے آپ. انتشار ضمائر نو کم کر دیا نا. تو اس کا جواب یہ, انتشار ضمائر اس وقت خرابی ہے کہ جب ایک جملے میں ہو, جب ایک جملے میں ہو. لیکن جب جملے جدا ہوں, کلام جدا ہو, تو انتشار ضمائر کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا. یہ ہے والصلاۃ علی نبی. آگے وعلی آلہ, اور اس کی آل پر کیا ہو؟ درود ہو. دیکھیں وعلی آلہ, یہ طبعاً درود بھیجا ہے آل کے اوپر. اب آل اصل میں کیا تھا آپ نے پڑھا ہے, اہل تھا بعض کہتے ہیں, تو اس سے ہم نے کھینچ کر کیا بنا دیا آل. یہ قاعدہ کون سا لگا؟ آمنا, امنا, اہلن, اہلن, آلن, قاعدہ آمنا. یا یہ جو ہے آل جو ہے اصل میں اول تھا, تو یہ قاعدہ قالا والا لگا, تو آل ہو گیا. ٹھیک ہے.
اچھا آل اور اہل بعض کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا سا ان میں کیا ہے فرق ہے. فرق کیا ہے ہم ادھر پڑھ لیں گے. مثلا آل عموماً شرفاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے شریف دنیاوی ہو یا دینی اخروی ہو، شرفاء زیادہ تر، اور اہل اس کے مقابلے میں ہے پھر اس حساب سے. آل عموماً عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اہل دوسری طرف کے میں ہے. آل عموماً اس کی اضافت زیادہ تر ضمیر کی طرف ہوتی ہے بنسبت اہل کے، اس کی ایسے نہیں ہے. یہ 3 فرق ہو گئے آل اور اہل میں. کتنے فرق ہو گئے؟ 3. آل سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں ہر مومن جو نیک ہو، کل مؤمن تقی وہ فہو عالی، وہ میرے کیا ہے آل. ہر مومن جو تقی نقی، ہر مومن جو پرہیزگار ہو، نیک ہو، پاک باز ہو، وہ میری کیا ہے آل ہے. تو یہ ایک قول تو یہ ہے. اس طرح تو ہر نیک مسلمان اس میں داخل ہو جائے گا آل میں. دوسرا یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اس میں داخل ہیں. تیسرا یہ ہے فقط بنو ہاشم. اور چوتھا یہ ہے کہ ازواج، بنات، اولاد. اور 5واں روافظ جنہوں نے پوری دنیا میں گندگی کی ہوئی ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو داخل ہیں وہ ایک بیٹی صرف، باقی بیٹیاں بھی نہیں. باقی 3 بیٹیوں کو تو انکار کرتے ہیں. ایک بیٹی، داماد، نواسے، بس ختم فقط. یہ ان کا نظریہ ہے، باطل نظریہ. اور وال علی، آل کے 3 معنی آپ نے پڑھے. مقحم، زائد آل اپنے ناموں کے ساتھ جو لگتے ہیں، معنی کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف سر سار ٹیپ ٹاپ کے لیے لکھتے ہیں. اور دوسرا آل نسبی، نسب کو جیسے ہم نے تشریح کی ابھی. آل حسبی جیسے ہم نے پہلا قول جو نقل کیا. ٹھیک ہے، ہر نیک آدمی تابعدار فرمانبردار آپ کی آل میں داخل ہے. تو اس لہٰذا یہ لفظ جب عام ہے تو اس کو خاص کرنا کسی کے ساتھ اور دوسروں کو نکال دینا یہ انصاف نہیں ہے. بس سیدھی سی بات ہے. وہ اصحاب ہی اور ان کے صحابہ پر بھی. اچھا آل میں تو صحابہ داخل تھے، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. تخصیص بعد تعمیم. اچھا وہ اصحاب ہی المتعدبین، اصحاب کس کی جمع ہے جی؟ اس کے واحد میں 3-4 قول ہیں، بتائیے. صاحب، صحب، صحیب، صحیب، طاہر، نہر، شریف. ٹھیک ہے جی. اور اس لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا تو نمر چیتا، اس کی جمع انوار. تو بہرحال یہ 4 اس کے وزن بن سکتے ہیں. اصحاب، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی مجلس اٹینڈ کی ہو. دیکھنا ضروری نہیں ہے ورنہ نابینا صحابی سے نکل جائیں گے، اور اسی ایمان تک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. المتعدبین، ان کی صفت ذکر کی ہے جو حاصل کرنے والے ہوں. بآدابہ، کس کو؟ آپ علیہ السلام کے آداب کو. جو آپ سے آداب اور اخلاق ملے ہیں ان کو کیا کرنے والے ہوں؟ حاصل کرنے والے ہوں. علم میں بھی، عمل میں بھی اس کو اپنانے والے، حاصل کرنے والے ہوں. متعدبین، تعدب باب تفاعل ہے. آپ نے باب تفاعل کی خاصیات میں سے پڑھا تھا، لینا کسی چیز کو مشقت اور تکلف کے ساتھ، اخذ ماخذ، لینا کسی. تو ادب کو لینے والے، ادب کو لینے والے. علم ادب کو بھی، عمل ادب کو بھی. یہاں ایک سوال پیدا ہوا، آداب تو نظر نہیں آتے نا بھائی، یہ تو اعراض ہیں، تو کیسے لیا؟ لینے کے لیے تو کوئی چیز نظر آتی چاہیے. تو جو آتی ہے یار نہ کرو، کرتے کرو. بمثل آدابہ، بمثل آداب یعنی ان کے آداب جیسی خصلتیں لیں، متصف ہو اس کے ساتھ. تخلقوا باخلاق اللہ. اچھا اسی طرح جو ہے یہ اس معنی میں. اب بآدابہ، آداب جمع ہے، ہی ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور جمع جب مضاف ہو جائے استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ، اصحاب بھی جمع ہے، سارے صحابہ نے سارے آداب لے لیے. یہ تو نہیں ہے، سارے صحابہ نے سارے آداب لے لیے. اس کا مطلب ہے 100% حضور کے سارے آداب ہر صحابی میں آ گئے. تو حضور کی صفات تو بہت بلند و بالا ہیں، اس درجے میں کس طرح ہر صحابی میں آ گئی؟ ٹھیک ہے صحابہ نے بہت کچھ سیکھا، بہت اللہ نے مقام دیا بڑے بڑے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ سارے صحابہ نے سارے آداب حضور جیسے سیکھ لیے. تو پھر کیا فرق رہا؟ تو جو آپ دیا، وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جمع جب مضاف ہو جائے تو کس کا فائدہ دیتا ہے؟ استغراق کا. تو ہم نے کہا کبھی کبھی جنس کا فائدہ بھی دیتا ہے یار، جان چھوڑا سا نہیں. جنس کا کیا مطلب ہے؟ بس جو لینے تھے لے لیے، جو لینے تھے، جس ہم نے کہا نا نفس تعریف، اس میں یہ تخصیص نہیں کہ کون سی کتنی، جتنے لینے تھے لے لیے.
دیکھیں نا ان سوالات جوابات میں یہ چیزیں یہ نقطے ہیں، تو یہ نقطے واقعی ایسے نقطے ہیں کہ جن کو نحو کے اعتبار سے آدمی کو فائدہ دیتے ہیں. اچھا تو بہرحال جو اس کے آداب کو لینے والے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں جی، آگے اما بات، یہاں آ کے ہم بات کو کہتے ہیں تو چلتے ہیں آگے. تو میں تو خیر وہ اس کلمہ اور کلام تک دیکھ کے آیا ہوں. چلے دیکھتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں. آج یہیں بھی انشاءاللہ آسان دے جی کسی یہ دیکھو صحیح ٹائم آئی.